بھائی اب میسنجر جو ہے اس کو آپ مطلب ہے اگر میسج بیڈ ہے یا ان کے پاس خبر اچھی نہیں ہے تو وہ اپنے سے گھڑ کے تو نہیں دے سکتے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر شعیب نظامی صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کے اور حکومت کا مشترکہ جو بڑا شورا ہے اس سے عوام کو جو ذبح کرنے کا پروگرام ہے اس سے کوئی جان بچ سکتی ہے کسی نہ کسی سیکٹر میں کسی نہ کسی شکل میں, یا غریبوں کے لیے مطلب ہے ہونا کیا غریبہ رکھے روزے تو دن لمبے تو یہی لگ رہا ہے. یہ شعیب صاحب کو ذرا پوچھو. جی اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو جب بھی گورنمنٹ آئے گی کہ کم از کم 2 سال تک مشکل فیصلے کرے گی, اور اس دفعہ جو ہے وہ 3 سال کے مشکل فیصلے 2 سال میں عوام کو نظر آ رہے ہیں. کس کے لیے مشکل فیصلے؟ اکانومی کے لیے مشکل فیصلے, عوام کے لیے مشکل فیصلے, ٹیکسز بڑھانے کے لیے. باقی الیکشن کے جو آخری 3 سال ہوتے ہیں حکومت کے, دوسرا اور چوتھا اور 5واں سال, اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ریلیف کی کوششیں کی جاتی ہیں, لیکن جو مشکل فیصلے جو 3 سال میں ہونے تھے وہ 2 سال میں ہو چکے ہیں. اور ابھی جو ہے تقریباً 100 روپے سے اوپر کپ کی لیوی جو ہے چل رہی ہے, اور کل پھر شاید امکان ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا. تو مسلسل جو ہے جو لیوی سے متعلق ایشوز ہیں وہی ملٹی پلائی کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر, اور فیول اینڈ فائر کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سال میں 2 دفعہ بجلی اور گیس کی قیمتوں کو ریویو کریں گے, اور جو اوگرا اور نیپرا ریکمنڈیشن دیں گے آپ اس کو پاس آن کریں گے. اچھا جی, یعنی کہ سبسڈیز آپ بجلی کی بھی اور گیس کی بھی مزید کم کریں گے. تو یہ بھی مشکل کرے گا ان لوگوں کے لیے نا. وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یا کچھ اس طریقے سے کوئی وہ تو الگ وہ ہم پہ وہ کرتے ہیں نا, وہ تو منتھلی ہے ہی نا, لیکن جو آپ کی بیس پرائس ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوگی. پورا سیٹ اپ ٹیکسز ذرا ایکسپلین کر لیں. ہاں پلیز یہ کر لیں پلیز کہ کیا کیا. اب چونکہ گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 18,000 ارب کو پہنچ رہے ہوں گے, تو 1800 سے 2,000 ارب روپے ایکسٹرا چاہیے وفاق کو تاکہ اپنے ایکسپینڈیچر کو پورا کر سکے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارا گروتھ اور انفلیشن کا بھی آ رہا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ بھی تقریباً 570 کے ارب جو ہے وہ وفاق کو جمع کرنے ایکسٹرا, اور اس میں تقریباً 230 ارب روپے کے نئے ٹیکس میئرز شامل ہوں گے, نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اسکیم تاجروں کی جو ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتی ہے وہ 100 ارب اس سے آئیں گے, کچھ ٹیکس چوری روکی جائے گی. اس طرح کے اقدامات جو ایک روزی پکچر کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ صوبوں کو 400 ارب روپے 430 ارب روپے جمع کرنے, اب وہ کیا کس چیز سے آئیں گے؟ ایکسائز سے آئیں گے, گلی محلوں میں چلان ہو رہے ہوں گے لوگوں کے پارکنگ کے اوپر, اور اس سے نئے طریقے نئے طریقے کے ریونیوز. ایکسائز جو ہے بہت متحرک ہوگا صوبوں کے اندر. جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو گاڑیوں کے ایکسائز ہو رہے ہیں اس پہ جو ہے جرمانے اور لیٹ پیمنٹ سرچارج جو پہلے معاف ہو جایا کرتے تھے, وہ مشکلیں عوام کو فیس کرنی پڑیں گی, جس سے یہ ایکسٹرا ریونیو جو نان ٹیکس ریونیو. اچھا ٹھیک ہے, سوال میرا یہ ہے, ایک بڑا ریکارڈ بننے جا رہا ہے سیدھی صاحب, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں 5واں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. تو یہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے نا ایک بڑی کامیابی ہے, پی ڈی ایم اور دونوں کو ملا کے, تو یہ بھی ایک ماشاءاللہ بڑا ریکارڈ ہے. سوال میرا سدی صاحب 5 بجٹ پیش کیے میں وہی کہوں کہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اور یہ دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ. اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے شعیب صاحب, ہم نے پچھلے دنوں خبر سنی, رانا سلاولہ صاحب نے یہ کہا کہ 28ویں ترمیم تو نہیں آ رہی, لیکن یہی اس فائنینشیل بل کے اندر ہمیں مختلف چیزیں ہمیں سامنے آ جائیں گی جس کے ذریعے ہم صوبوں سے پیسے واپس نکال لیں گے, اور جس میں بیسپ ہے یا باقی چیزیں کتنے کٹس لگنے جا رہے ہیں صوبوں کے اوپر, اور وہ کتنی بچت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے, برڈن جو شفٹ کر رہی ہے. ہاں برڈن, اور عوام کی چیخیں ظاہر اس میں شامل ہوں گی. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ترقیاتی پروگرام ہیں وہ صوبے اپنے فنڈ سے کریں گے. اچھا, انہوں نے جو ہے تقریباً لاسٹ ایئر 300 کچھ پروجیکٹ نکال دیے تھے جو صوبے فنڈ کریں گے. اب اس کی تعداد اور زیادہ ہو رہی ہے, اور جو صوبوں میں پروجیکٹ رہ جائیں گے وہ صرف پرائیویٹ جو ہمارا پی 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 موڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہو سکیں گے. وفاق جو ہے وہ اب چھوٹے جو تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ فنڈنگ نہیں کرے گا, تو وہاں سے ایک بچت ہوگی. اور اس بات کا امکان تھا کہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے جو فنڈز ہیں وہ
किसी हद तक जो है वो सूबों को शिफ्ट किए जाएं, लेकिन अभी ये थोड़ी सी इनमेच्योर है। जो हमारी अभी जैसे IMF से एक बातचीत हुई है तो उनकी तरफ से इसका मुतालबा नहीं आया। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि जो आपका BSP प्रोग्राम है हम चाहते हैं कि चले और इस पर फंडिंग बढ़ाई जाए और उसको बढ़ाने का फैसला भी नहीं। हो और जाए। इसके साथ साथ ये जो लेवी के मसाइल हैं, इसके ऊपर IMF की सोच क्या है कि उस पर क्या तजवीज़ किया जा रहा है? क्योंकि ये बराह रास्त कंसर्न नहीं है, लेकिन पैसे जमा कर रहे हैं ना, पैसे तो फिर और तरीके से जमा करें ना। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स आपने कहा कि उसके लिए अब मजीद 1800 से 2000 अरब रुपए की ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में कुछ कमी या कटौती नहीं कर सकती, या वो उसी तरीके से बढ़ते रहेंगे सालाना बुनियादों पे? असल में वो जो भी सर ने बात की थी घुमन साहब ने भी कि NFC के ज़रिए इतने फंड सूबों में जा रहे हैं तो वो विफाक के पास बचता ही कुछ नहीं है, क्योंकि तकरीबन 9000 अरब या 9 ट्रिलियन समझे कि ये हमारा सूद कर्ज़ों पे जाना है। हाँ। अच्छा, जो आप कमाएंगे 15000 अरब, उसमें से तकरीबन आप 8000 अरब तो सूबों को दे देंगे, तो विफाक के बाद बचेगा 7000। फिर आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। फिर अब जो शरह सूद बढ़ रही है, इससे 1% बढ़ने से 600 अरब रुपए से 700 अरब रुपए का कर्जा विफाक के ऊपर बढ़ जाता है, जो 1% आपका शरह सूद है। ये अगर अब जैसे हमारी बातचीत हुई है, खुदा न खास्ता ये जो इस वक्त ईरान अमेरिका की वॉर है ये आगे चलती है तो ये डैमेज करेगी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को, हमारे पर प्रेशर आएगा। महंगाई की शरह जो इस वक्त जो हम बातचीत नहीं हो पा रही हमारी IMF से, वो इन्हीं के ऊपर है कि उनके इन्फ्लेशन के नंबर हमारे इन्फ्लेशन के नंबर में फ़र्क है, उनके ग्रोथ के नंबर में हमारे ग्रोथ के नंबर में फ़र्क है। इसी वजह से जो जब महंगाई बढ़ेगी तो शरह से और बढ़ेगी, तो ये कर्जों बोझ बढ़ रहा होगा ना, तो 600 से 700 अरब रुपए इतने तो रेवेन्यू नहीं हम जमा कर पाएंगे जो हमारा खाली इन्फ्लेशन की वजह से